اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حکیمہ باصلی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایلیبوریٹ کیا ہے کہ 1984 سے یہ میں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ہومیو ڈاکٹر ہوں، لیکن 1984 سے میں یہ ہربل کا ہی کام کر رہا ہوں، جڑی بوٹیوں کا۔ تو اللہ کریم رحم فرما رہے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے جو اس نے مجھے علم دیا ہے، میں لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہوں تو لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، میرے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، دوائیں بھی دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اسپیشلی تمام مسلمان عالم کو رمضان المبارک کی آمد استقبال کی ہمیں بہت خوشی ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارک ہو۔ اللہ کریم صحت دے، تندرستی دے، مال دے، ایمان دے، امن دے اور روزے رکھنے کی توفیق دے۔ ہم پہلے ہی اللہ کے فضل سے تمام لوگوں سے، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، اچھے ہیں اور مزید اچھے ہونے کی کوشش کریں۔ فرض جو فرائض ہیں یہ بہت احسن اعلیٰ طریقے سے ادا کیا کریں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، پھر محبت والے محمد پر درود شریف ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، خصوصاً امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں، تو شکر کیا کریں۔ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی ہے اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی یہ میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں یہ 70 گنا لکھا جائے گا۔ ایک جو آپ نے پڑھا یہ یعنی کہ 71 ہو گیا۔ جب آپ منہ بند کر کے بغیر زبان کو ہلائے سبحان اللہ کہیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ 70 490 دفعہ ہو گیا۔ اور اگر آپ یہ رمضان المبارک میں جمعے والے دن یہ بولیں گے اور اس کو ضرب دے دیں 70، ٹھیک ہے، یہ بے شمار نیکیاں ہیں۔ آدمی اگر نیکی کمانا چاہے تو بہت ہی نیکی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کام کریں گے، بسم اللہ پڑھے گا، اس میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جائے وہ دم کٹا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی 19 بار روزانہ صبح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے 76,000 نیکیاں ہیں، اور دوزخ کے جو 19 بڑے فرشتے ہیں، حاکم ہیں، ان کے نیچے بے شمار دوزخ والے فرشتے عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ کریم ان 19 بڑے فرشتوں کے عذاب سے بچاتا ہے۔ نیکیاں الگ ہیں۔ اسی طرح کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے شمار نیکیاں ہیں۔ نیکیاں کر کے، تلاوت کر کے، نفلی عبادات کر کے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو بھیج دیا کریں۔ سب سے پہلے حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، محمد والے محبت کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اور 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو بھی ہدیہ کیا کریں، آپ کا اپنا بھلا ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں مسکینوں کو، مساکین کو، غرباء، یتامہ کو ہدیہ کیا کریں، صدقہ کیا کریں، اور اس کا ثواب چاہے آپ کے والدین، مائی باپ، بہن بھائی زندہ ہیں ان کو بھی ہدیہ کیا کریں کہ ان کو اللہ کریم ثواب دے۔ جو آپ کے جا چکے ہیں دنیا سے نانکے دادکے میں، ان کو بھی ہدیہ کیا کریں، بھیجا کریں، یہ ثواب ان کو ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ جب ایک آدمی افطاری کراتا ہے کسی کو تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کی افطاری کا ثواب ملتا ہے، خود بھی اور اس کو بھی۔
اسی طرح آپ سحری کرائیں. آپ کے گھر میں کوئی امی ابا دادی دادا نانی نانا کوئی بھی جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا اہتمام کریں، یعنی کہ کسی کو سحری کا اور افطاری کا اہتمام کر کے اس کو کھانا پہنچائیں، کھانا دے دیں، یا ان کو اسی طرح کوئی خرچہ دے دیں تاکہ وہ افطاری اور سحری کر لیا کرے. تو آپ کا جو معذور آدمی ہے گھر میں جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو ثواب ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین. ہمارا یہ جو چینل ہے جس میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، نسخہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اسی طرح بنایا کریں. اپنی طرف سے کوئی تخریب آگے پیچھے اس کی مقدار نہ کیا کریں. بعض دفعہ میرے سے آدمی کہتے ہیں یا فون آتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے، یہ اس میں مزید دوائی جو ہے وہ کم کر دی ہے، یا اس میں کچھ اور ایڈ کر دیا ہے، کچھ اور زیادہ دوائی ڈال دی ہے، یا مزید دوائی اس میں ڈال دی ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ گلا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی دور سے نسخہ جات لائے جاتے ہیں. ہمارے جد پدری جد مادری سے یہ حکمت چلی آ رہی ہے، تو اسی کے تحت بھی کچھ اپنے نکمے سے تجربات ہیں وہ بتاتا رہتا ہوں. اللہ کریم شفا دیتا ہے. تو بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی دوائی پاکستان سے باہر نہیں جاتی، کوئی بھی ملک کنٹری ایکسیپٹ نہیں کرتا. بہت سے ممالک سے مجھے فون آتے ہیں ہمیں دوائی دے دو جی، بھیج دو جی، لیکن میں نہیں بھیج سکتا. ان کو نسخہ جات لکھا دیتا ہوں. یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے دوائی، ایسا آدمی ہوتا ہے جو ان کے پاس جا رہا ہے، مثال طور جرمن، جاپان، امریکہ، سعودیہ، مڈل ایسٹ وغیرہ میں، جہاں سے کوئی ان کا واقف کار یا رشتہ دار جاتا ہے، اس کو میں دوائی دے دیتا ہوں، وہ آگے دوائی لے جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ہو تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پیارے حکمرانوں سے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، گورنر ہوں، وزارت سندھ ہے، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، یہ بہت بڑی پاور ہیں ہماری. اللہ کریم ان کو صحت دے، تندرستی دے، اچھی طرح حکمرانی کرنے کی ہمت دے. تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ بنائیں تو جو من جیسے رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ اگر کوئی کسی ملک میں کسی بندے کو دوائی بھیجنا چاہیں تو آسانی پیدا ہو جائے. ایسے رول ریگولیشن بنا دیں، تیار کریں، تاکہ باہر سے بھی، جیسے باہر جا کر لوگ پیسہ کما رہے ہیں، ہم لوگ یہاں سے بھی اپنے بال بچوں کے لیے بہترین طریقے سے حلال رزق سے پیسہ کما سکتے ہیں، لوگوں کو شفا ہو سکتی ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام مقتدر اعلیٰ حکام سے کہ اجازت دی جائے کہ ہماری دعائیں باہر جائیں، لوگ شفائی یابی حاصل کریں اور ہمیں چار پیسے بھی ملیں، پاکستان بھی خوشحالی کی طرف مزید گامزن ہو سکتا ہے. تو ایک بار پھر یہی ریکویسٹ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے چینل کا جو طریقہ کار ہے یہی ہے کہ اگر پاکستان میں بھی کسی نے دوائی منگوانی ہوتی ہے تو میں ٹی سی ایس کے ذریعے یا ڈی ایچ ایل کے ذریعے بھیج دیتا ہوں. یہ کوئک سروس ہے. پوسٹ آفس ذرا یہ سلو موشن والا ڈپارٹمنٹ ہے، بہرحال ہم دوائی منگا سکتے ہیں. کسی بھی مرض کا لکھیں گے according to that disease I will send my medicine. پہلے بھی میں نے سوزاک کے بارے میں کچھ نسخہ جات بتائے ہیں. آج میں ایک اور نسخہ پیش کرتا ہوں. بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، زود اثر ہے، سستا ہے. اللہ کریم ہر کسی کو شفا دے، رحم کرے، تندرستی دے، آمین.